اچھا تو چلیں بات کر لیتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کیوں فرض ہے۔ تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ پھر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر نماز جنت کی کنجی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ 95% لوگ پاکستان میں جو نمازی ہیں اس کے باوجود پاکستان میں کرپشن، بدعنوانی، جھوٹ، فریب، لڑائی جھگڑے، مار دھاڑ کیوں ہو رہی ہے یہ پاکستان میں؟ سب لوگ تو نمازی ہیں، ان کو نماز برائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ کیا وجہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے باوجود یہ ساری برائیاں کر رہے ہیں؟ ہر برائی موجود ہے ان لوگوں کے اندر، آپ کے عام لوگ یا آپ کے ادارے، ہر کوئی کرپٹ ہے، اپنے اپنے حصے کی پوری کرپشن کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ بہت سوچا جناب، کیا وجہ ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو کہ بے نمازی بھی کریں، تو نماز کا کیا ڈفرینس؟ نماز پڑھنے سے یہ کیوں نہیں رک رہے؟ بہت سوچنے کے بعد سمجھ آیا کہ نماز پڑھنے سے اس لیے نہیں رک رہے جناب کیونکہ نماز یہ صرف پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ جب ہم سنتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کا مطلب ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ یہ عام فہم ترجمہ لیا جاتا ہے اس چیز کا، لیکن دراصل جو ہم صلاۃ لفظ یوز کرتے ہیں اس کا مطلب نماز بھی لیا جاتا ہے اور اس کا مطلب سلامتی بھی ہے۔ تو دراصل یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ سلامتی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ ساتھ آتا ہے نماز کے، صلاۃ کے یعنی سلامتی کے۔ تو زکوٰۃ کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کبھی، فی الحال نماز کی بات کرتے ہیں، صلاۃ کی بات کرتے ہیں، یعنی سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ تو سلامتی کیا ہے جناب؟ نماز اور سلامتی کے بیچ میں کیا تعلق ہے؟ تو پہلے نماز کو سمجھتے کہ نماز ہوتی کیا ہے۔ نماز جب ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 5 وقت اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ اٹس اے 2 وے کمیونیکیشن۔ بہت ہی فضیلت کا وقت ہوتا ہے جس وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اپنی حاجت بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب دیتا ہے اور ہماری وہ حاجت پوری کرتا ہے۔ حاجت ہماری کیا ہوتی ہے جناب؟ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کو اپنے اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہی فیصلے کے دن کا مالک ہے، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس اظہار کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم یوں حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا۔ انعام کس پہ فرمایا؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء، یہ 4 کیٹیگریز لوگوں کی ایسی ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان میں سے کر دے، یعنی انبیاء کی پیروی کرنے والا بنا، صالحین ہم بن سکتے ہیں، صدیقین ہم بن سکتے ہیں، سچ بولیں، اور شہداء یعنی اللہ کے دین پہ گواہی دینے والے بن جائیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ تو یہ 4 کیٹیگریز ایسی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کریں، تو ہمیں اس قابل کر دے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جس پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کر دیا، یعنی وہ تمام قومیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے۔
یا وہ خاص خاص نام جس طرح فرعون، شداد، نمرود. تو ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلنا، ہمیں انعام والوں کے راستے پہ چلنا ہے. تو یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی صورت کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف سے ہوتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز میں ہم وہی آیات پڑھتے ہیں جو قرآن شریف کے اندر ہیں. ہم کوئی روایت نہیں پڑھتے ہیں، ہم صرف قرآن شریف کی آیت پڑھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، جو کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے انسان کے لیے. اور یہ پیغام ہمیں یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ملا، لیکن اس کے اندر ڈائریکٹ وہی الفاظ بیان ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے. تو ہم قرآن شریف کی کوئی نہ کوئی آیت تلاوت کرتے ہیں، کچھ آیات تلاوت کرتے ہیں یا کوئی سورت تلاوت کرتے ہیں، جو کہ یقیناً ہدایت کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں ہمیشہ جب بات کرتا ہوں تو یہی مثال دیتا ہوں کہ سورہ ماعون اگر ہم پڑھیں تو سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جو یتیموں کو دھتکارتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتا. تو ایسے لوگوں کی جو نمازیں ہیں وہ دکھاوے کی ہیں اور ان کے منہ پہ لپیٹ کے مار دی جائیں گی. اور استعمال کی چیزیں شیئر کرنی چاہیے. یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس سورت سے. میں ایگزیکٹ ترجمہ تو نہیں کر رہا ہوں اس وقت، لیکن میں آپ کو مقصد بتا رہا ہوں کہ اس صورت میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ ماعون، ورنہ تو جتنی صورتیں آپ پڑھیں، جتنے احکامات آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف سے، وہ سراسر ہدایت ہے. لیکن یہ اگزامپل کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب ہم یہ سورہ ماعون پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر سجدہ کرتے ہیں. سجدے میں دراصل ہم اپنے آپ کو، اپنی پورے نفس کو، پوری باڈی کو، اپنے پورے وجود کو ہم اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں. سرنڈر کس طرح کرتے ہیں؟ فزیکلی بھی ہم علامتی طور پہ اپنی عاجزی کا اظہار کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ جو ہدایت آپ نے ہمیں دی ہے، ہماری دعا کے بعد ہم نے ہدایت کی دعا کی، یہ ہدایت ہمیں ملی اور ہم اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے اس کے آگے جھک رہے ہیں، تیرے حکم کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں. اور فزیکلی وہ پوزیشن بھی یہ ہوتی ہے سجدے میں کہ آپ کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر، گھٹنے، ناک اور ماتھا، یہ جسم کے 8 حصے زمین کے ساتھ اس طرح سے ٹچ ہوتے ہیں کہ اس پوزیشن میں آپ دائیں بائیں دیکھ بھی نہیں سکتے. اس قدر عاجز ہو جاتے ہیں آپ اس پوزیشن میں. تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کمٹمنٹ ہے کہ اب یہ حکم ہم نے ماننا ہے. اسی طرح پھر دوسری رکعت آپ پڑھتے ہیں. جب دوسری رکعت پڑھتے ہیں پھر کوئی اور سورت یا کچھ اور آیات کی تلاوت آپ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد. اسی طرح آپ نماز مکمل کرتے ہیں جناب. اور یہ ساری انسٹرکشنز، یہ ساری ہدایات لے کر آپ باہر نکلتے ہیں مسجد سے. جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اب وہ وقت ہے کہ آپ نے ان ہدایات کو معاشرے میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے تھرو لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے اخلاق میں اس کو شامل کرنا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ میں اس کو شامل کرنا ہے، اور پھر آپ نے معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، چلنا پھرنا ہے. سورہ ماعون کی مثال دی تھی. سورہ ماعون کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے جب نکلیں اور اگر آپ نے یہ صورت پڑھی ہے نماز میں تو آپ سوچ لیں کہ اگر آپ نے کسی یتیم کا حق دینا ہے تو آپ اسے دھتکارے نہیں، اس کا حق ادا کر دیں فوراً. اگر کوئی مسکین نظر آئے تو اس کی ہیلپ کر دیں. کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جناب مسکین ہیں اور پیٹ بھرا ہوا ہے تو بھی آپ
کھانا کھلائیں اس کو، آپ اس کی ہیلپ کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اس کی مدد کریں گے۔ اسی طرح جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ آپ نے شیئر کرنی ہے۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی، میرے خیال سے، میرے نقطہ نظر کے مطابق اس کی دو صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ کا جو بھی ایکسیس آپ کے پاس ہے، آپ کی ضرورتوں کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ بانٹ دیں، یا پھر اگر کوئی استعمال کی چیز آپ کے پاس، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی استعمال کی چیز آپ سے مانگتا ہے، کوئی تقاضا کرتا ہے استعمال کی ایسی چیز جو کہ دی جا سکتی ہے، تو وہ آپ دے دیں اس کو، اس کے لیے منع نہ کریں، اس کے لیے کنجوسی بخالت آپ نہ کریں۔ تو جب آپ نے ایسا کر لیا، جب یہ آپ نے ایٹیٹیوڈ اپنا رکھا، تو اس کا مطلب آپ نے وہ جو ہدایت آپ کو ملی تھی، جس پہ آپ نے کمٹمنٹ کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پہ عمل کروں گا، جو ہدایت آپ نے مجھے دی میری ہی دعا کے اگینسٹ، تو اب میں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر میں وہ امپلیمنٹ کر لیتا ہوں باہر نکل کے، اپنے تھرو معاشرے میں امپلیمنٹ کر لیتا ہوں، تو اسی طرح میری طرح اور لوگوں نے بھی یہ آیت پڑھی ہوگی نماز میں، اسی طرح کسی اور مسجد سے لوگ نکلیں گے، انہوں نے کوئی اور آیت پڑھی ہوگی، 2 لوگ، 200 لوگ، 2000، 2 لاکھ، 2 کروڑ، 20 کروڑ، جتنے بھی نمازی ہیں وہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے نکلتے ہیں مسجد سے باہر۔ تو اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں معاشرے میں، تو سلامتی آ جائے گی، سلامتی قائم ہو جائے گی جناب، گریجولی سلامتی قائم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اقیم الصلاۃ کرنی ہے ہمیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا۔ تو ذرا سمجھیں، جو بھی آپ پڑھتے ہیں نماز میں اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ جزاک اللہ۔